حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بادِ رحمت سنک سنک جائے، بادِ رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، وادی رحمت۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے زندگی کے اس اہم موڑ پہ جب کوئی بھی انسان اس دنیا کو چھوڑ کے دار آخرت کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے، تو اس کے لواحقین جو بعض اعمال اور افعال کرتے ہیں
ان کے متعلق کچھ گزارشات کی تھی کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کیا ہے، اور ہم اپنی رسومات کے قیدی بن کے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ یہ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فرقہ پرستی کا خول ہمارے ذہنوں میں اتنا سخت چڑھ چکا ہے کہ ہم کسی بھی زندگی کے معاملے میں یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ آیا اس میں ہمارا فائدہ ہے نقصان ہے۔ ہم یہ سوچنے بالکل چھوڑ دیا، بلکہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں ہماری انا کیسے رہے گی، ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے متعلق کیا تصور رکھیں گے، ہمارا معاشرہ ہمارے متعلق کیا سوچ رکھے گا۔ ہم صرف یہ سوچ کے ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں جو نہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور نہ جانے والے ہمارے عزیز جو ہے جس کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں نہ اس کے لیے کسی فائدے کا سبب بن سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ جو انسان فوت ہوتا ہے اور فوت ہونے کے وقت اور فوت ہونے کے بعد جن مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے، پھر انسان سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میں اتنے شدید اور سخت حالات میں اپنی میت کے ساتھ کہیں مذاق تو نہیں کر رہا، اپنی میت کے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہا۔ جو میت میرے باپ کی صورت میں ہے یا ماں کی صورت میں ہے یا بہن بھائی کی صورت میں ہے یا بیٹے یا بیٹی کی صورت میں ہے، الا ھذا القیاس کسی بھی رشتے میں ہے، جو انسان دنیا سے جاتا ہے کن حالات سے دوچار ہوتا ہے، ان حالات میں ہم اسے ایک تماشا بنا کے تو نہیں رکھ رہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کا کون سا معاملہ ہے جو سمجھایا نہ ہو کہ تم اس معاملے میں تمہاری رہنمائی یہ ہے، یہ کام کرو یہ نہ کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض معاملات میں شریعت خاموش ہوتی ہے۔ خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ نہ اللہ بھولا ہے اور نہ اسے اس بات کا علم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ نے شریعت کے معاملے میں ہر انسان کو پابند بنایا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کے نبی تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، اور جس معاملے میں وہ خاموش ہیں اس میں تم بھی خاموش ہو جاؤ، اپنی من مرضی مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی، کہا کچھ باتیں اللہ نے حلال کی ہیں، کسی کا حکم دیا، کچھ حرام کی ہے، ان سے منع کیا۔ کسی معاملات میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے اور اللہ اس معاملے میں بھولا نہیں ہوا۔ ان معاملوں میں احتیاط سے چلو، کہیں اللہ رب العزت کے معاملات تمہاری ناراضگی کا سبب نہ بن جائیں۔ اللہ اپنی ناراضگی اور غصے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرنے والا انسان کن مراحل سے گزرتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک انصاری صحابی فوت ہوتا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب جنازہ پڑھ کے قبر کے پاس اس کی میت کو لے جاتے ہیں تو قبر کی تیاری میں ابھی کچھ وقت ہے، آپ ایک درخت کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھڑے ہوتے تو آپ ارد گرد کھڑے ہو جاتے، اگر کہیں تشریف فرما ہوتے تو ارد گرد بیٹھ جاتے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے لیے ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا۔ مشکات اور دوسری احادیث کے اندر یہ لمبی روایت موجود ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے
اور تنکے کے ساتھ آپ زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں. جس طرح کوئی انسان کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے اور گہری سوچ کے اندر اپنے غور و فکر کے اندر وہ ایسے معاملے کرتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے. ہم سب آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی ایک گہری سوچ میں ہیں اور آپ کے چہرے پہ رنگ، آپ کے چہرے کے اتار اور چڑھاؤ دیکھ کے ہمیں احساس ہو رہا ہے آپ کسی گہری فکر میں ہیں. کہنے لگے ہم سب اتنے مبہوت تھے، آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جنبش دی تو وہ اڑ جائے گا. اچانک آپ لکیریں کھینچتے کھینچتے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ. پھر آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں بتاؤں نا ایک انسان اچھا ہے یا برا ہے. جب وہ فوت ہوتا ہے اس کو جو فرشتے فوت کرتے ہیں، جو معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ جنت جہنم تک پہنچنے تک جو بھی کسی انسان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، کیا تمہیں بتاؤں نا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم بھی اس معاملے میں اس راہ پہ گزرنے کے لیے تیاری کریں، ہم بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں. تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا فرمان اپنے اور آپ کے سامنے پڑھ کے اسی لیے سنانے لگا ہوں. ہم بھی اس معاملے میں غور و فکر کریں کہ جو مرنے والا انسان ہے وہ کن مشکلات سے دوچار ہوتا ہے یا کیا معاملات اس کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کے لواحقین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرنے والے بھائی، باپ یا بیٹے یا عزیز کے ساتھ وہ اخلاص کا ثبوت دے اور اس کے ساتھ کوئی تماشا کرنے کے بجائے وہی طریقہ اختیار کرے جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا. آپ نے فرمایا دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں. یہاں کفار کا تذکرہ نہیں، خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے. مسلمانوں کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. ایک وہ ہیں جو معصیت میں، جو گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں. بے شک وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، وہ اچھے اور برے کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے من میں مست اپنے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں. کہا ان دونوں لوگوں کی بات ہے. جو کافر ہے اس کے متعلق تو صاف فرما دیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو انسان کافر ہے اور کفر پہ مر جاتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے، اس کے لیے کوئی خیر کا دروازہ نہیں. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا اگر وہ زمین بھر کے سونا لے کے اللہ کی عدالت میں آ جائے، وہ کہے اے اللہ سارا سونا لے لے مجھے چھوڑ دے، اللہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اور اس کی موت کے وقت کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اے میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کاش اس وقت تو دیکھ سکتا جب کسی کافر کی موت آتی ہے، جب اس کی جان کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اس کے چہروں پہ تماچے مارتے ہیں، اس کی پیٹھوں پہ کوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ، اپنی جان کو نکالو، اور اسے جہنم کے عذاب میں اسی وقت پھینک دیا جاتا ہے. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، جو واقعہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر قبروں کے درمیان بیٹھ کے ایک ایسے وقت پہ جب ایک میت پاس پڑی ہوئی تھی، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنی امت کے لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے کہ انسان سنجیدگی کے ساتھ سوچے
کہ اس سفر کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور اس وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں شامل ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان دونوں کی موت مختلف ہے۔ کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اچھے انسان کی موت جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ کی اطاعت میں زندہ رہا، پیارے نبی کی فرما برداری کرتا رہا، اسلام کو اپنے لیے دین برحق سمجھتا رہا، اسلام کے احکامات کی تعمیل کرتا رہا، حلال و حرام کی تمیز کرتا رہا، ایسے انسان کی موت کا جب وقت آتا ہے، اس کے پاس کچھ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان کی باتیں سنتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم اس وقت فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین، دو عزت والے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، پوری زندگی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور نے کبھی نہ ان کی آواز سنی، نہ ان کا کھڑک سنا، نہ ان کی بات، نہ ان کے چہرے کو دیکھا، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور اس کا معاملہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، فوراً وہ اپنی ان آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آواز کو سنتا ہے۔ بے شک ہم اس میت کے پاس، مرنے والے کے پاس اس وقت موجود بھی ہوں، ہم نہ اسے اس وقت دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی آواز کو سن رہے ہیں، لیکن اس کا رابطہ جو ہے اس میت کے ساتھ، اس مرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہی وقت اسے نزا کا وقت کہا جاتا ہے۔ جب انسان نزا کی حالت میں آتا ہے، پھر یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے تو وہ فرشتے کہنے والا ایک کہتا ہے، جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ پینا تھا پی لیا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ آپ کو بتلائیں گے، اگر ایک انسان کا وہ وقت آ گیا ہے، اگر آپ انجیکشن لے کے اس کے جسم میں کوئی چیز انجیکٹ بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے جو اس کا مقدر تھا کھانے پینے اور پہننے کا وہ ختم کر دیا۔ آپ اسے کھلا رہے ہیں کوئی، تو وہ جتنا اس کی قسمت میں تھا وہ اس کے گلے میں چلا جائے گا، باقی وہ باہر نکل آئے گا۔ کہتے ہیں اس نے جب دم دیا، میں اسے یہ چیز کھلا رہا تھا، اس نے آدھا لقمہ لیا یا آدھی چیز اس کے گلے میں تھی، باقی باہر نکل آئی، جو اس کے مقدر میں تھی وہ اندر چلی گئی۔ جب مقدر کا معاملہ ختم ہو گیا، سب کچھ باہر پلٹ آیا، اب یہ اس کی دنیا کا کوئی بھی معاملہ اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ یہ سن رہا ہے، ان کی باتوں کو دیکھ رہا ہے، عین وہ وقت جو اللہ نے ہر انسان کے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تین چیزیں اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ دی تھی، ایک اس کی پیدائش کا وقت، ایک اس کا رزق، ایک اس نے ٹھہرنا رہنا کہاں، اور ایک اس کی موت کہاں واقع ہوگی، اور اس نے دفن کہاں ہونا۔ کل فی کتاب مبین، 12واں پارہ آیت نمبر 1، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پہ کوئی رینگنے والا جاندار ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس کی زندگی، اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کا دفن ہونا، یہ سارا ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ نے وہ مقدر ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ وقت جو جب آ جاتا ہے، ان اجل اللہ، اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، وہ ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوتا۔ پھر ان فرشتوں کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے، حدیث میں لفظ ہیں کہ شاید اس وقت 18 فرشتے آتے ہیں، اور 19واں فرشتہ وہ آتا ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں۔ وہ عین اس وقت آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت، جس کا اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ پہ اس کی موت آئے گی، اس وقت وہ فرشتہ آتا ہے جب ایک مومن آدمی، ایک اطاعت گزار، ایک اچھے مسلمان کی جان کو نکالنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت لباس میں، انتہائی خوش شکل میں، انتہائی پیاری خوشبو کے ساتھ وہ آتا ہے، اور انتہائی سریلی اور پیاری آواز کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ آ کے اسے مخاطب کرتا ہے، السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ مرنے والا بظاہر ہمارے سامنے وہ ایک انتہائی کرب میں ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، وہ زندگی اور موت کے دوراہے پہ ہے،
آنے والا فرشتہ آ کے اسے سلام پیش کرتا ہے، کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آ کے کہا جاتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اس کی روح کو مخاطب کرتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز، اے پاکیزہ روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، وہ بھی بڑا نفیس تھا، اللہ کا اطاعت گزار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، اپنے پیارے نبی کا تابع دار تھا، اسلام کے احکامات پہ چلنے والا تھا، تیرا جسم بھی بڑا پاک، تیری روح بھی بڑی پاک، اب نکل، تیرے اخرجی، نکلا الی ربک، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ کتنا وہ خوش نصیب ہوگا جس کی موت کے وقت اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی موت جس وقت آتی ہے اس کی پیشانی پہ تھوڑا سا پسینہ آ جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا جب اللہ اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ اس کا مقام دکھاتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ٹھہر جاتی ہے، اسی حالت میں اللہ اس کی جان کو نکال لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے، ہمیں بھی زندگی میں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنے نبی کا تابع دار بنا لے، اپنے اسلام پہ چلنے والا بنا لے، تاکہ ہمیں بھی یہ عزت نصیب ہو جائے جو اللہ کسی ایماندار کو عطا کرتے ہیں۔ تو کہا وہ فرشتہ اس کی روح کو پکڑتا ہے، پاس جنت کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ریشمی لباس ہوتا ہے اور اس میں ایسی خوشبو نکل رہی ہوتی ہے جو دنیا میں کسی ناک نے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ اس جنت کے لباس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کے وہ فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رستے میں آنے والے اللہ کے ورکر فرشتے، آنے اور جانے والے، پوچھتے ہیں من ھذا الطیب، یہ کون پاکیزہ انسان ہے، یہ کون اچھا انسان ہے؟ وہ فرشتے اس کے اچھے اچھے نام، اس کے ماں باپ کے نام لے کے بتاتے ہیں یہ فلاں خوش نصیب ہے، یہ فلاں خوش نصیب کا بیٹا ہے۔ پھر وہ اسے مبارک دیتے ہیں، بھائی تمہیں مبارک ہو، تمہیں سلامتی ہو، ہماری طرف سے تمہیں سلام ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور آپ آج کامیابی کی طرف تم رواں دواں ہو۔ اللہ مالک ہمیں بھی ایسا نصیب عطا فرما دے۔ آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان۔ دروازہ فوراً کھولتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ یہ میرا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ دروازہ کھلتا ہے، آگے پہلے آسمان کے عزت والے فرشتے اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کی روح کو لے کے پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ہر آسمان کے مقرب اور عزت والے فرشتے اس کی روح کو پروٹوکول دیتے ہوئے وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں جو لوگ ہیں ان میں اس کا نام بھی لکھ دو۔ اللہ ایسا نصیبہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ لیکن یہ باتوں سے یا خواہشوں سے نہیں ہے، ہم اس وقت اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے، اللہ کی توحید پہ قائم ہوں گے، اس کے شرک سے بچیں گے، اس کے نبی کی اطاعت کریں گے اور اس کے اسلام کو اپنے لیے دین برحق تصور کر کے اسے خالص دین پہ چلیں گے، تو پھر اللہ ہمیں یہ عزت عطا ضرور کریں گے۔ تو اسے کہا جائے گا اکتبو کتاب عبدی، اے میرے فرشتوں اس کا نام علیین میں نام لکھ دو۔ پھر کہا جائے گا فیعاد فیہ الروح، اس کی روح کو لٹاؤ، میں اپنے قانون کے مطابق اس سے سوال و جواب، اس سے حساب و کتاب کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی روح کو پلٹنے کی کیفیت ایک زندہ انسان کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کا تعلق صرف فرشتوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ ہوگا، دنیا کے ساتھ نہیں۔ کہا پھر جب اس کی روح کو لٹایا جائے گا تو وہ منتیں کرتا ہے اپنے گھر والوں کی، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔
وہ منتیں کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے، وہ گھر والوں کی منت کرتا ہے زبان حال کے ساتھ، وہ اے قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی فلاں کو آ لینے دو، فلاں بیٹا انگلینڈ میں ہے، فلاں بیٹا کینیڈا میں ہے، فلاں جگہ پہ ہے، اور اسے کسی فریزر میں رکھ دو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ منتیں کر رہا ہے، باپ بیٹوں کی منتیں کر رہا ہے، اپنی بیوی اور بیٹیوں کی منتیں کر رہا ہے، قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو، اور بیٹے اپنے ماں باپ کی اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ کہ آنے والی نماز کے وقت سے پہلے اسے تیار کر کے اللہ نے جو اس کے لیے عظیم انعامات تیار کر رکھے ہیں ان انعامات تک پہنچایا جائے۔ آپ دیکھیں یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی جس کا نام قرآن ہے، اس میں سورت یاسین آپ اکثر اپنی زندگی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ سورت یاسین کے اندر ایک شخص ہے حبیب نجار، اس کا تذکرہ ہے، جو انبیاء کی مدد کے لیے آیا، قوم کے لوگوں نے اتنا مارا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو 23واں پارہ اس کے آغاز میں جب لوگوں نے مار مار کے ہلکان کر دیا، موت کا یقین ہو گیا، تو کہنے لگے انی آمنت بربکم فاسمعون، لو پھر لوگو سن لو، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں تمہاری مار سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ ادھر ایمان کی بات کہی تو ادھر ان کی روح اپنے جسم سے نکل گئی۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو جنت میں فوراً داخل کیا تو کہنے لگے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر کے کتنی مجھے عزت نصیب کی ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ تو اہل ایمان کو اللہ جو عزت عطا کرتے ہیں، کبھی کسی انسان کو پتہ چل جائے تو ہم دنیا کی طرف تھوک کے بھی نہ دیکھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک ایماندار کی موت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے، اس کو پہلے کفن دیا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک فطرتی امر، میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات عرض کی تھی، جو شخص اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے قدرتی طور پہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رقت ڈال دیتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں اس کے جنازے کو پڑھنے کے لیے اور اس کی اچھی گواہیاں دینے کے لیے، ہر زبان سے اچھے کلمات نکلتے ہیں اور ہر زبان پہ یہ کلمہ ہوتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ کتنا بد نصیب ہے جس کے خلاف گواہیاں جاتی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اس کی تدفین کر دیتے ہیں، قبر کے اندر ڈال کے اوپر پھٹے رکھ کے اوپر مٹی منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، بظاہر وہ ایک چھوٹے سے ڈربے کے اندر بند ہو جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے دب جاتا ہے، اسی وقت دو فرشتے آتے ہیں جن میں حدیث میں نام ہے ان کے، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، دونوں آ کے اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اور ایماندار آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اسے بٹھاتے ہیں اس کی زبان سے پہلا کلمہ ہی یہ نکلتا ہے، بھائی کون ہو تم؟ میری نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اسے ایسے احساس ہوگا جیسے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہی کہہ سکے گا جو آج اپنی نمازوں کا فکر کرتا ہے، جسے اپنی نمازوں سے محبت ہے، جو اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرتے، جو وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں اور آنے والی نماز کا انتظار کرتے ہیں، وہ خوش نصیب اس وقت یہ بات کہے گا کہ اے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میری نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے بھائی اب تم کسی اور دنیا میں پہنچ چکے، تیرا معاملہ اب نمازوں والا ختم ہو گیا، تو اپنے حالات اپنے ماحول کو تو دیکھ۔ جب انسان غور و فکر کرے گا تو اسے احساس ہوگا واقعتاً میں کسی اور دنیا میں پہنچ چکا۔ پھر وہ اس سے کہے گا کیا چاہتے ہو، کیوں میرے ساتھ بات کرتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم ہے، تجھ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے من ربک، کا تیرا رب کون ہے؟ چونکہ اس نے رب کی اطاعت کی ہوگی، فوراً کہے گا وہ ایک دور دراز گاؤں کا ان پڑھ بزرگ کیوں نہیں،
وہ کسی جنگلوں میں رہنے والا بدو کیوں نہیں، وہ صحراؤں میں رہنے والا انتہائی اجڑ کیوں نہیں، جب وہ اللہ کی اطاعت میں اس نے زندگی بسر کی ہوگی تو فرشتہ اس سے پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا مجھ سے پوچھتے ہو جس نے ساری عمر رب کی وحدانیت کے لیے گالیاں اور مارے کھائیں، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اسے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جس نے اپنے نبی کی صرف عشق کے دعوے نہیں، نبی کی واقعتاً اطاعت کی ہوگی، ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، ان کے طریقے کو اڈاپٹ کیا ہوگا، وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا سوال ہوگا من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بتائے گا میرا دین اسلام ہے۔ تو اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوگا، صدقتا، اس بندے نے سچ کہا کہ میرا رب اللہ، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ اسی وقت حکم ہوگا، مالک حکم دیں گے اپنے فرشتوں کو بھیج کے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعاؤں میں، نماز جنازہ کی دعا میں یہ دعا مانگتے، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اے اللہ جس میت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ ایماندار کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، اے مالک ہمیں بھی ایمان کی نعمت سے نواز دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کی قبر کو حکم دیا جائے گا تم 70 ہاتھ کھل جاؤ، اس کے لیے وسعت پیدا کر دو، جس طرح اس نے دین کے لیے اپنی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، آج کے بعد اس کے لیے میں ہر وسعت کو اس کے لیے کھول کے رکھ دوں گا۔ اے مالک الملک، ہمیں بھی قبر میں اور آخرت کے ساری گھاٹیوں میں ہماری مدد فرمانا اور ہمارے معاملات درست فرمانا۔ یہ ایسے ساری نعمتیں اسے مل رہی ہوں گی تو اچانک اس کی قبر کے اندر ایک نوخیز سا نوجوان داخل ہوگا، اتنا خوبصورت، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی جو پہلے بہت سی خوشبوؤں سے بھی بہتر اور منفرد ہوگی۔ یہ اس سے پوچھے گا خوش نصیب تو کون ہے، کس لیے آیا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں جو زندگی بھر تو کرتا رہا، اب اللہ نے مجھے جسم عطا کیا، جس طرح زندگی بھر نیک عمل کے ساتھ تو نے پیار کیا، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ پیار کروں گا اور قبر کی تنہائیوں میں تیرا ساتھی رہوں گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو بڑا خوشکن منظر ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ہر انسان سبحان اللہ کہتا ہے، اس کا دل اچھل پڑتا ہے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے، اور واقعتاً ایک ایماندار کے دل میں ہونی بھی چاہیے کہ اللہ مالک ہمیں بھی اسی رستے پہ چلا دے۔ لیے اس کے برعکس اس کا دوسرا رستہ ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، اگر کوئی انسان اچھا ہے، اس کا پہلا پرچہ ہوا، اللہ نے اسے کامیابی دے دی، اس کے لیے جنت، اس کی قبر کی وسعت، اور اس کی قبر کو ہی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیا گیا۔ اب مجھے بتائیں، اسے مولوی کی ہیلپ کی ضرورت رہ جائے گی؟ اسے اپنے اولاد کے معاملات کی یا تمہارے اصالے ثواب کی؟ وہ جو معاملہ کامیابی کا تھا وہ تو فیصلہ ہو گیا، اور تدفین کے فوراً بعد ہو گیا۔ ہمارے دوسرے، تیسرے، 5ویں، 8ویں، 11ویں، 40ویں دن میں کیا ہوگا؟ اب دوسرا مرحلہ وہ اتنا ہی بھیانک ہے، اتنا ہی خوفناک ہے۔ اے مالک الملک، ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ جب کسی برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جس طرح اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن ان کے طرز تکلم، ان کے لباس، ان کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ جو ایماندار کے لیے آتے ہیں وہ بڑے ہی نرم اور بڑے خوبصورت، بڑے اچھے لباسوں میں، اور جو اس کے لیے آئیں گے وہ انتہائی بدصورت، انتہائی کریہ الشکل، انتہائی خوفناک آواز کے ساتھ، اور ان کے جسموں سے مردار سے زیادہ بری بدبو نکل رہی ہوگی۔ وہ آتے ہیں اس کے پاس، اور آ کے اس کے پاس کہتے ہیں جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ پینا تھا پی لیا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اب آپ غور اندازہ فرمائیں، اگر ہم سے کوئی جرم ہو جائے، پولیس ہمارے دروازے پہ آ جائے،
ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ 2-2 3-3 منزلہ بلند چھتوں سے چھلانگے لگا کے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو سپاہی آئے ہیں وہ کسی ملک کی پولیس کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں جن سے بھاگنا اور فرار ہونا ممکن نہیں ہے، اور وہ کسی مجرم کی اعانت اور مدد کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ وہ تو اس مالک کے حکموں کے پابند ہیں جس نے انہیں بنایا اور آج سپاہی بنا کے ایک مجرم کو قید کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہاں پھر وہ یہی بات کریں گے، جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ پینا تھا پی لیا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کی روح کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ تڑپتی ہے کبھی پاؤں کی طرف، کبھی سر کی طرف، کہ میں کہیں بھاگ نکلوں، ان کے ہاتھ نہ آؤں، میں یہاں سے فرار ہو جاؤں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ اس جسم سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس جسم کے اندر قید ہے، اور نکلنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے۔ یہ بھاگ لے، اس کے اوپر یہ پورا دائرہ کھینچ دیا گیا ہے جسم کا، یہ اس سے باہر اپنے آپ نہیں نکل سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک برے انسان، ایک ظالم انسان، ایک حرام خور انسان، ایک بد کردار اور بدکار انسان، اس کی موت اگر وہ بے توبہ مرتا ہے تو اس کی موت کے وقت کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ایک کانٹے دار جھاڑی کے اوپر آپ ململ کا کوئی کپڑا ڈال دیں، اس کے ایک ایک ریشے پہ کانٹا کھب جائے، پھر اس کے ایک کنارے کو پکڑ کے زور سے کھینچیں تو جس طرح وہ سخت اذیت اور بالکل پھٹ کے تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس ظالم انسان کی روح کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے پاس فرشتے آتے، ایماندار کے پاس فرشتہ آیا، اس نے سلام کہا، اس کے پاس آتے ہی وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ اب یہ کسی ملک کا حکمران ہے، کسی بہت بڑے محکمے کا سربراہ ہے، اس کے پاس بہت سی فورسز ہیں، یہ اس کے پاس بڑے گن مین ہیں، دنیا میں اپنی برادری کے اندر اس کی بڑی عزت ہے، لوگ اسے اپنا بہت بڑا سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں ایک کمینہ اور رذیل انسان ہے، اور آتے ہی اللہ کا فرشتہ اسے مخاطب کیا کرتا ہے؟ ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے، بلکہ غضبان، وہ بڑا ہی غصے میں ہے۔ تو اس کی روح تڑپے گی، پھر فرشتہ کھینچ کے اس کی روح کو نکالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے ساتھ جہنم کے فرشتے بدبودار ٹاٹ کا لباس لے کے کھڑے ہوں گے اور وہ اس میں لپیٹ دیں گے، لپیٹ کے اسے لے کے آسمانوں کی طرف چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے مولوی کہتے ہیں راہداری کے لیے 250 پارے پڑھو۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے فرشتے چڑھتے ہیں، رستے میں آنے والے فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الخبیث، یہ کون خبیث ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، اس کے برے ناموں برے القاب کے ساتھ، یہ فلاں بدبخت ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا رہا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپناتا رہا، کہا یہ وہ خبیث ہے۔ تو اس کے متعلق وہ برے برے الفاظ، برے برے القاب کہیں گے کہ تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ، اور پھر اس کو آسمان دنیا پہ لے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اور فرشتہ جواب کیا دے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ لوگو،
جو لوگ میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، میری آیتوں کو سچا نہیں سمجھتے، ان کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو فراموش کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، ہر اللہ کے حکم سے تکبر اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا، لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے نکے کے اندر سے اونٹ کو گزارے یہ، حتی یلج الجمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، سم الخیاط درزی کی سوئی جس کے اندر دھاگا ڈال کے، جس کے نکے میں دھاگا ڈال کے اگر کمزور نظر والا ہو تو وہ نکے میں دھاگا بھی نہیں ڈال سکتا، تو اسے کہا جائے گا کہ تو اس کے اندر سے اونٹ گزار، پھر تیرے لیے آسمان کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ اور کتنے بدقسمت ہیں مسلمان جو مولوی جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ ہمیں چند ٹکے دے دیجئے، ہم ڈائی پارے پڑھتے ہیں، اس کے لیے راداری ہو جائے گی۔ اگر مولوی سچا ہے تو اللہ کی کتاب کو کیا کہیں گے؟ اور ہم اپنی میتوں کے ساتھ یہ تماشا کرتے ہیں، یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ مجھے بتائیں، اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء، اسی وقت اس کی اللہ کا حکم آئے گا اکتبوا کتابہ فی سجین، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، سجین قید خانے کے اندر دوسرا قید خانہ، جس طرح ہماری جیلوں کے اندر کوٹھڑیاں بنی ہوتی ہیں، ایک انسان جیل میں قید ہوتا ہے اور جو بڑا مجرم ہوتا ہے اسے چکی بند کر دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح اللہ کی جہنم کے اندر جو چکیاں بنی ہوئی ہیں، کہا اس کا نام ان چکیوں کے اندر لکھ دو، اکتبوا کتابہ فی سجین، قید کے اندر جو قید ہے اس میں اس کا نام لکھو، فیعاد فیہ الروح، اس کی روح کو بھی لٹایا جائے گا۔ اس سے سوال و جواب دینے کے لیے پھر یہ کہے گا، کہتے ہیں وہ اتنے خوفناک آواز میں چنگاڑتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اگر کوئی انسان اس کی آواز کو سن لے تو اس کی آواز کی تڑپ کو سن کے ہی انسان مر جائے، جتنے عجیب انداز میں وہ چنگاڑتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہا افسوس ہے مجھے اپنی ذات پہ، افسوس ہے مجھے اپنے کردار پہ، افسوس ہے اپنے معاملات پہ، لا ادری، ہا افسوس ہے، این تذہبونی این تذہبونی، اے افسوس ہے مجھے اپنی ذات پہ۔ پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے این تذہبونی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ اب اسے کون روکے گا؟ کتنے گھنٹے روک لیں گے؟ بالآخر اس نے اس چیز تک پہنچنا ہے جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے قبر میں دفن، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یاد رکھیں، کسی کے جنازہ پڑھانے سے اگر وہ مخلص مسلمان ہے اس کے حق میں اللہ سفارش قبول کریں گے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اگر کسی کے متعلق نہیں کریں گے تو بے شک نبی بھی کھڑے ہو کے سفارش کریں تو اللہ نہیں مانتے۔ اس کی مثال ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ مدینہ منورہ کا ایک منافق تھا، بہت بڑا سردار، اس کا بیٹا بڑا ہی مخلص مسلمان تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے التجا کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنا کرتا مبارک مجھے عطا فرمائیے، میں بطور کفن اسے دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا۔ پھر آپ کو جنازے کے لیے کہا، آپ اس کے جنازے کے لیے چلے، حضرت عمر نے پیچھے سے کمر سے پکڑ لیا، یا رسول اللہ یہ منافق تھا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اس کا بیٹا بڑا مخلص آدمی ہے، میں اس کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ اور آپ اس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ए नबी, आप इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें या इस्तिग़फ़ार ना करें, मुझे 70 मरतबा भी अगर कहें कि मैं इसे माफ़ कर दूं, मैं नहीं करूँगा। फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका बेटा बड़ा अच्छा है, मुझे 70 मरतबा से ज़्यादा भी इसके लिए इस्तिग़फ़ार करनी पड़ी तो मैं अल्लाह से इल्तजा करूँगा, अल्लाह इसे माफ़ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरा हुक्म नाज़िल फरमाते हैं, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली। अब ये कलमा गो था, अंदर से मुनाफिक था, नमाजें पढ़ता था, अल्लाह के पैगंबर के पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ता था, नमाज के बाद खड़े होकर कस्में उठाता था, वल्लाही बिल्लाही सुम्मा तल्लाह इन्नका लरसूलुन लअमीनुन लसिद्दीकुन। लोगों को मुखातब होकर कहता, अपने निफाक को छुपाने के लिए मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, फिर अल्लाह की कसम खाता हूँ, फिर अल्लाह की कसम खाता हूँ, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अमीन अमानतदार हैं, ये सच्चे हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ए मेरे नबी, ये मुनाफिक आके कस्में खा के कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इनके मन में ये नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह ने कहा, ए मेरे नबी, मैं तुम्हें अब हुक्म देता हूँ, ऐसा कोई इंसान मर जाए तो उसका जनाजा आपने नहीं पढ़ना। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री, ना इसकी कब्र पे खड़े हो के आप दुआ मांग सकते हैं। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल का कुफर करता था। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, जो किसी को इसहाल भी मिलता है, किसी के हक़ में दुआए मग़फ़रत कबूल भी होती है, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, किसी इंसान का कोई बस नहीं है। तो हम अपनी तरफ से दुआ मांग के आते हैं, तो आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, उसे कबूल करते हैं या नहीं। अल्लाह मालिक हमें ऐसा बदकिस्मत न बनाए कि हमारे हक़ में जब लोग दुआए मग़फ़रत करें, हमारे हक़ में वो कबूल ना हो। अल्लाह ऐसा बदनसीब किसी को न बनाए। तो जब इसे कब्र में दाखिल किया जाता है, इसे भी उठा के बिठाते हैं। अब ये दुनिया का पढ़ा लिखा बहुत बड़ा प्रोफेसर PhD की हुई है, और ये दुनिया का बहुत बड़ा सियासतदान है, ये दुनिया में बहुत से लोगों को अपनी ज़ुबान के साथ बोलने का हक़ ही नहीं देता था। किसी मजलिस में इसके सामने कोई इंसान ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। ये अल्लाह के फरिश्ते इसे पूछेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा, हा हा ला अदरी, मुझे कुछ पता नहीं मेरा रब कौन है। फिर पूछा जाएगा, तेरा नबी कौन है? ये कहेगा, हा हा ला अदरी, मुझे कुछ पता नहीं मेरा नबी कौन है, मुझे कुछ पता नहीं मेरा दीन क्या है। फरिश्ता तंज के साथ कहेगा, कज़ब्ता, झूठ बोलता है, तू तो मुनाजरे करता था इन बातों पे। लेकिन इंसान जो अल्लाह की इताअत नहीं करता, जिसका तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में नहीं है, जो खालिस दीन इस्लाम पे नहीं चलता, वो सब कुछ बुला दिया जाएगा। बेशक आप कब्र के तख्तों पे लिख दें, उसके यहाँ पे अहदनामा रख दें, उसके सीने के ऊपर कलमा रख दें, बड़ा सा मौलवी उसकी कब्र में दाखिल होकर उसके कलमा पढ़वाता रहे, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे यह इस्तेदाद ही सलब कर ली है कि वो पहचान सके कि मेरा रब कौन है। मेरा जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में अपने रब को फरामोश किया, जिसने अपने रसूल को फरामोश किया, जो दीन को तमस्खर उड़ाता रहा, आज उसे सब कुछ बुला दिया जाएगा। वो यही कहेगा, हा हा ला अदरी, मुझे कुछ भी पता नहीं मेरा रब कौन, मेरा रसूल कौन, मेरा दीन क्या। तो फरिश्ता कहेगा, कज़ब्ता, झूठ बोलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा, फ़अफ़रिशूहु मिनन नार वमलबिसूहु मिनन नार, इसके नीचे आग का बिस्तर बचा दो, इसे आग का लिबास पहना दो, इसकी कब्र में जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दो। आपने फरमाया, ये उस आग में जलेगा, तड़पेगा, इसी पे बस नहीं होगी, अल्लाह इसकी कब्र को हुक्म देंगे, इस पे तंग हो जा। वो कब्र इसे तंग करना शुरू कर देगी, वो शिकंजे की तरह कसेगी। आप अपने दोनों हाथों मुबारकों को अपने ऊपर उठा के आपने एक उंगलियां दूसरी में दाखिल की, इसकी पसलियां टूट के एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। इस तरह टूट फूट का शिकार होगा कि अचानक इसकी कब्र के अंदर एक मकरू और बदबूदार इंसान दाखिल होगा, इतना करी और खन्नास होगा, आते ही
طنز کے ساتھ اسے مبارک دے گا، بھائی مبارک ہو تمہیں، جو کچھ تمہیں مل رہا ہے۔ یہ اس طنز کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ کہے گا بدبخت تو کون ہے، ایک میں تکلیف پہ تکلیف میں مبتلا ہوں اور اوپر پہ تو مجھے طنز کر رہا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، آج اللہ نے مجھے جسم عطا کیا، جس طرح دنیا میں تو میرے ساتھ پیار کرتا رہا، اب قیامت تک میں تیرا ساتھ اسی طرح دوں گا کہ تمہیں اور اذیت دیتا رہوں گا۔ اب یہ معاملہ ایک اچھے اور برے انسان کا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان میں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اب ہم میں سے ہر انسان سوچے، اگر مرنے والا باپ ہے، اگر مرنے والی ماں ہے، وہ بہن ہے یا بھائی ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ چچا ہے یا ماموں ہے، ہم یہ سوچیں اے کاش اس کی زندگی پہ غور کر کے کہ اگر تو وہ اچھی زندگی گزارے تو ہم اپنے دل کے اندر رغبت پیدا کریں کہ ہم بھی ان جیسی زندگی گزاریں، تاکہ آج جن نعمتوں سے اللہ نے انہیں فیض یاب کیا ہے، جب ہم اس کنارے پہ آئیں تو اللہ ہماری بھی اسی طرح عزت عطا فرمائے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس نے بری زندگی گزاری تو اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو یا ان کی میت کو ایک تماشا بنا لیں اور یہ سارے کھانے پینے کے ڈھنگ بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے کہ کل یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا۔ آج فرقہ وارانہ تعصبات کو چھوڑ کے میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ مانو، میں یہ کہتا ہوں جو اللہ کی کتاب کہتی ہے، جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی پیدائش پہ، اپنے بچوں کے نکاح پر، اپنے طلاق اور دوسرے معاملات میں، اپنی زندگی اور آداب معاشرت میں، اپنی موت اور تدفین اور تغسیل کے معاملات میں ہم اللہ کی اطاعت کر لیں تو اخیر دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ آخرت بھی کامیاب کر لے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہم اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے رہے، ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سارے کام کرتے رہے تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی میتوں کو بچانے کے لیے، ان کے لیے خیر کے کلمات وہی کہیں جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیے کہ میں نے میت کے ساتھ معاملہ کیا کرنا وہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور میت کے متعلق اجتماعی دعائیں دو ہیں صرف، اس کے بعد کوئی نہیں۔ ایک نماز جنازہ کے اندر، دوسری تدفین کے بعد جب آپ قبر پہ مٹی ڈال دیتے تو لوگوں کو مخاطب ہوتے اب تمہارے بھائی سے سوال و جواب ہونے لگا ہے، اس کی استقامت کے لیے دعا مانگو۔ اس وقت اس کی استقامت کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس کلمہ اخلاص میں، لا الہ الا اللہ میں انہیں ثابت قدم رکھ دینا، اے اللہ اس امتحان میں اسے کامیاب کر دینا۔ اللہم ثبتہ عند السؤال، اے اللہ اس سوال و جواب میں اسے ثابت قدم رکھنا۔ اللہم ثبتہ اذا نفخ فی الصور، اے اللہ جب تو اس قبروں کو پھاڑے گا اس وقت اسے ثابت قدم رکھنا۔ اس وقت یہ وقت ہے جب ہم اس کے لیے دعا مانگیں۔ ممکن ہے ہم میں سے کسی انسان کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی زیادہ ٹھیکیدار ہے، آپ میں سے کوئی بہت اچھا انسان جو درد دل کے ساتھ، بظاہر لوگ اسے نہیں بھی اچھا سمجھتے لیکن وہ اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے دوست، اپنے عزیز کے لیے دل کی گہرائی سے اللہ سے التجا کرے، ممکن ہے اللہ اس کی دعا کی وجہ سے اس پہ کوئی آسانی کر دے۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو دوسرے، تیسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن جو کچھ کرتے ہیں یہ شریعت نہیں، یہ تماشا ہے۔ ہمیں تماشوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر آج اللہ کے دین کے ساتھ تماشا کریں گے تو کل ہمارے مرنے پہ اللہ ہمارا ساتھ تماشا کر دے گا۔ اللہ مالک ہم پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے، مجھے نظر تو آتا ہے لیکن میں تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں، جو انسان صحت اور تندرستی کے دنوں میں جو عمل کرتا رہا، اگر وہ کسی مجبوری جو اللہ کی طرف سے آئی ہے پھر وہ عمل نہیں کر سکتا تو اللہ اس کی موت تک وہ عمل لکھتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس لیے اس بات پہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت اپنی معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو جو حصہ قرآن کا آپ کو زبانی یاد ہے وہ زبانی پڑھتے رہیں، یا اس کے علاوہ اللہ کی تسبیحات، اس کی تعریفات، اس کی تحمید اور اس کی تکبیریں پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو اسی طرح جاری و ساری رکھے گا جو اخلاص کے ساتھ آپ اپنی صحت کی زندگی میں کرتے تھے۔ اللہ مالک ہمارے جو بھی بیمار بزرگ اور ہمارے عزیز ہیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نیک اعمال کرنے سے قاصر ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے اعمال کو جاری رکھ اور ان پہ رحم فرماتے ہوئے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے پاس کچھ بھائی آئے ہیں، یہ جو حافظ آباد روڈ پہ عیدگاہ ہے وہاں انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے، تو یہ اس کی تعمیر جاری ہے، کچھ پیسے قرضہ انہوں نے دینا ہے، یہ کافی دیر سے مجھے کہہ رہے تھے، آج یہ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ اعانت کریں، اللہ رب العزت آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور گھر میں جھگڑے رہتے ہیں میرے عزیز بھائی، یہ اس کے لیے دعا کریں اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی انسان پہ توقع مت رکھیں کہ اس کی دعا شاید زیادہ قبول ہوتی ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، خصوصاً جب کوئی بھی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ مصیبت زدہ انسان کی زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میری نہیں قبول کرتا دوسرے ہی کرتا، اس بات پہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے ہر بھائی کی جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے ہم دعا گو ہیں، اے اللہ سب کی مصیبتوں کو ٹال دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کے معاملات کی اصلاح فرما دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو فوت ہو چکے اللہ ان پہ رحم فرما۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا جب کوئی آدمی وفات پا جائے تو گھر والے میت کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کلمہ صرف اس وقت پڑھنا چاہیے جب اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے والے انسان کے پاس لا الہ الا اللہ کی بیٹھ کے تلقین کرو، اگر اس کی زبان پہ بھی یہ جاری ہو جائے من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا پھر کلمہ اس کے کیا فائدہ، کیونکہ انک لا تسمع الموتى، اللہ کہتا ہے تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، جب ہم سنا نہیں سکتے پھر کلمہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک بے وقوفی ہے اور ہم اپنی اختراع ہے، یہ بات شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کر سکے تو کیا گھر میں آسٹریلین طوطے اور مچھلیاں وغیرہ پالے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو پرندے اڑنے والے ہوتے ہیں انہیں قید نہیں کرنا چاہیے، جو پالتو جانور ہیں انہیں رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کہ آپ کی نماز آپ کے معاملات جو ہیں ان کی وجہ سے ضائع نہ ہوں۔ یہ کچھ بھائیوں نے اپنے لیے مختلف معاملات میں دعا کی درخواست کی ہے۔
ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کافی عرصے سے مکرم مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، یہ دیکھ کر اکثر دل میں خیال آتا ہے کہ نمازی بھائی بغیر ٹوپی کے نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی میں یہ بات عرض کر دوں کہ نماز کی شرائط اور آداب میں ٹوپی شرط نہیں ہے، اگر کوئی پہنتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے ہاں اسے وجہ نزع بنایا گیا ہے یہ بات غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں روایت ہے جب فتح مکہ ہوا تھا تو صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھائی تھی۔ ایک کپڑا کس طرح؟ تہمت باندھ کے اس کے دونوں پلوؤں سے اپنا کندھا یہاں پہ گرہ باندھ لی تھی، ایک کپڑے میں نماز پڑھائی اور آپ کو کوئی عذر نہیں تھا، تو اس لیے یہ شرط نہیں ہے، ہم نے اس کو ایک وجہ نزع بنا لیا ہے، اس یہ وجہ نزع نہیں۔ کوئی انسان اچھی بات ہے، کوئی پہنتا ہے، اگر عام حالات میں پہنتا ہے تو یہاں بھی پہننی چاہیے۔ تو اگر مسخرہ بن کے کرنا ہے کہ کوئی انسان ایسی ٹوپی پہننی اپنے گھر، اپنے عزیز و اقارب میں یا بازار میں پسند نہیں کرتا، صرف مسجد میں آ کے وہ گندی اور غلیظ سی ٹوپی پہن کے نماز پڑھے کہ چونکہ نماز ہوتی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارا ملک ایک ایسے دوراہے پہ ہے، اے اللہ ہم سب کو ہماری سب کی رہنمائی فرما، ہم بہتر فیصلہ کر سکیں۔ یہاں میں پھر ایک گزارش کروں گا، کیونکہ بار بار مجھ سے سوال آ رہے ہیں، میں نہ تو کوئی پارٹی باز ہوں، نہ کسی پارٹی کے لیے اس جگہ کو استعمال کروں گا اور نہ کرتا ہوں، صرف میں یہ عرض کروں گا کہ کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لیے کچھ کریں گے۔ ہاں ملکی اصلاح کے لیے آپ جسے بہتر سمجھتے ہیں یا جس پہ آپ کو تجربہ ہے کہ وہ ملک کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کے لیے اچھے اور خیرخواہ حکمران نصیب فرمائے، ان لوگوں کے متعلق ہمارے دل میں خیر ڈال دے جو ہمارے لوگوں کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، جھوٹے اور منافقوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اے مالک الملک ہمارے ملک کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے ملک کو امن نصیب فرما، اے اللہ اس کی بدامنی کو امن میں بدل دے، اے اللہ اس کی مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے، اے اللہ ہمارے معاملات درست فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ بادِ رحمت سنک سنک جائے، بادِ رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک وادی جان